نہ کوئی ڈیل نہ کوئی ڈھیل، عمران خان جیل میں ہی رہیں گے۔ ان کی آنکھ کے علاج کے نام پر جو ایک نان ایشو کو ایشو بنایا گیا تھا وہ بھی ڈیفیوز ہو کر رہ گیا۔ اس دوران پاکستان تحریک انصاف کو ایک موقع دیا گیا تھا کہ وہ بندے کی پتر بن جائے، مگر اس نے وہ موقع ضائع کر دیا۔ اس وقت صورتحال کیا ہے؟ کیا عمران خان کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ آئیے میں آپ کو اس ویلاگ میں بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں ہوں نجم علی خان اپنے ویلاگ کے ساتھ، اور میں اپنے ایک پرانے ویلاگ کا آپ کو شروع میں ہی حوالہ دینا چاہوں گا، جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ عمران خان کو ایک موقع دیا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو ایک موقع دیا گیا ہے کہ وہ بیہیو کر کے دکھائے۔ الفاظ تھے میرے کہ وہ بندے دی پتر بن جائے۔ اگر وہ بندے دی پتر بن جاتی تو اس کے نتیجے میں عمران خان کو کئی ریلیف مل سکتے تھے، جیسے کہ ان کی ملاقات کا معاملہ ہے، جیسے کہ علاج کے نام پر ان کو ہسپتال منتقل کرنے کا معاملہ ہے۔ لیکن بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ بار بار موقع دیے جانے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے بہت سارے قومی معاملات کے اوپر قوم کا دشمن رویہ جو ہوتا ہے اس کو اپنائے رکھا۔ خاص طور پہ یہ ایک موقع دیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف یہ جو آپریشن غضب للحق جاری ہے اس کے حوالے سے ذمہ دارانہ رویہ اپنائے، دہشت گردی کے حوالے سے ذمہ دارانہ رویہ اپنائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ میں جو ایک صورتحال بنی ہے اس میں آگے آئے اور ایک قومی موقف کے ساتھ، اور پاکستان جو ایک بھرپور قسم کا کردار ادا کر رہا ہے اس میں ساتھ آواز ملائے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف اس میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔ انہوں نے فتنے کی سازش کی، ایک 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنانے کی وہ تمام کی تمام حرکتیں جاری رکھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کسی بھی قسم کا دباؤ ڈالنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی بار بار بتا چکا کہ ان کے پاس احتجاج کی طاقت نہیں رہی۔ علیمہ خان، مراد سعید، تمام لوگ جو ہے بار بار کال دیتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں اور کہ اڈیالہ کے بار کوئی بڑا اجتماع کر سکے، لیکن کسی بھی موقع کے اوپر وہاں پر وہ 100 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں کر پاتے، اور جو عمومی وہاں پر پریزنس رہتی ہے وہ 30 40 50 لوگوں کی رہتی ہے۔ اب خوب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان کے ارکان پارلیمنٹ کتنے ہیں۔ تو میں اس وقت جو آپ کے ساتھ خاص طور پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ ایک بڑا شور مچایا جا رہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف ان کو ملنے جا رہا ہے، اور یہ کہ عمران خان کو وہاں سے ہسپتال منتقل کرنے کا حکم جاری ہو سکتا ہے۔ لیکن جو بنیادی بات ہے، آپ نے وہ ویلاگ بھی دیکھا ہوگا جس میں نے عمران خان کی آنکھ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ مرض ہے کیا۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں 50+ کے مردوں کی، خواتین کی، تو ان میں ہمیں یہ مرض جو ہے، آنکھ کا مرض جو ہے، وہ ایک عمومی سا مرض نظر آتا ہے، اور اس کا علاج بھی موجود ہے، جیسے کہ انجیکشن ایک مخصوص مدت کے بعد 1 سے لے کر 3 تک انجیکشن جو لگائے جاتے ہیں، یہ عام شہروں میں یہ سارا علاج ہو رہا ہے۔ اس کو ایک بہت بڑا مسئلہ بنا دینا اور اس کو یہ کہنا کہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے زندگی کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ مطمئن کرنے میں ناکام رہے کہ اس کے لیے جیل سے کسی قیدی کو نکال کر آپ ہسپتال منتقل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی دوسری جو اہم بات یہ کی گئی کہ وفاقی حکومت کی طرف سے مکمل ذمہ داری لی گئی کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے ہم ذمہ داری لیتے ہیں، اور وہاں پر ایڈوکیٹ جنرل نے جو دلائل دیے اور جو وہاں پر انہوں نے ذمہ داری قبول کی، وہ اب جو معزز جسٹس ہیں انہوں نے کہا کہ اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ریکارڈ کا حصہ بنا دیں۔ اب آنکھ خراب ہونے کی وجہ سے آپ یہ کہیں کہ کسی بندے کو جو ہے زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، یا اس کو کوئی یہاں پر یہ پروپیگنڈا بھی کیا گیا کہ جی اس کو زہر دیا جا رہا ہے۔ اب آپ خود دیکھیں وہ کون سا زہر ہوگا، کیسا زہر ہوگا کہ جو اس نے کھایا اس کے معدے میں گیا، اس کے باقی اعضاء میں گیا، اور وہ زہر جو ہے اس نے جا کر عمران خان کی آنکھ پر حملہ کر دیا۔ یار کیا اسٹوپڈ، پتہ نہیں کہاں سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں یا سمجھدار ہیں، چولیں مارتے ہیں ساری کی ساری، اور ذرا ان کو دیوار پر لکھا ہوا نظر نہیں آتا۔ جب یہ ساری باتیں کر رہے تھے اور جس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ بہت بڑی کوئی ڈیل ہو چکی ہے، میں تب بھی یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر یہ دیوار پر لکھا ہوا پڑھ لیتے
اور یہ جو ڈیل کی اور ڈھیل کی باتیں کر رہے تھے، یہ 7 مارچ کو جو فیصلہ آیا جس میں 47 لیڈرز 47 رہنماؤں کو 10 سال کی سزا سنائی گئی۔ کیس کون سا تھا؟ 9 مئی کا GHQ حملہ کیس، آرمی میوزیم کے اوپر، حمزہ کیمپ کے اوپر جو حملے کیے گئے تھے، ان کی جو سزائیں آئیں اس سے بھی ایک آپ کو پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ کوئی ڈیل ہے یا ڈھیل ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اور یہ جو سیکیورٹی ذرائع نے ہمیں بتایا تھا کہ معاملات اب عدالتوں میں ہیں، میں اس پر بھی آپ کے ساتھ بڑا ایک اہم نقطہ ہے جو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ معاملات اب عدالتوں میں ہیں، عمران خان خود ایک نان ایشو بن چکا ہوا ہے، عدالتوں کے پاس پورا اختیار موجود ہے، اس سے پہلے بھی موجود تھا، اب بھی موجود ہے کہ وہ پورا میرٹ کے اوپر فیصلہ کرے، وہ ثبوتوں کو دیکھیں، وہ شواہد کو دیکھیں، وہ گواہوں کو دیکھیں، اگر کوئی کسی کی صحت کا مسئلہ ہے وہ میڈیکل رپورٹس کو دیکھیں اور وہاں پر ایکسپرٹس کی اوپینین لے، اور اس ایکسپرٹ اوپینین کے بعد جو آپ کا جیل مینول ہے، جو آپ کا قانون ہے، جو آپ کا آئین ہے، جو آپ کی روایات ہیں، اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ عدالتوں کے اوپر ایک رتی برابر بھی پریشر موجود نہیں ہے، اور اس وقت یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے ابھی میں صرف اگر آپ کو مارچ میں بتاؤں تو بہت سارے مقدمات ایسے ہیں جن میں عمران خان کی ضمانت ہو گئی، اس کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کی ضمانتیں بھی ہوئیں، کیونکہ وہاں پر ان کی ضمانت بنتی تھی۔ چھوٹے موٹے کیس تھے، طویل عرصے سے چل رہے تھے، وہاں پر جو پروسیکیوشن کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے کوئی بڑے ثبوت پیش نہیں کیے گئے تو ضمانتیں ہو گئیں۔ لیکن جب آپ ان 2 مقدمات کی بات کرتے ہیں جو کہ بنیادی مقدمات ہیں اور جن کی وجہ سے عمران خان جیل میں ہے، تو آپ ذرا ان کے حوالے سے غور کیجئے۔ ایک مقدمہ ہے توشہ خانہ کا، اور توشہ خانہ پر بھی جو آج اپڈیٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی اپیل لگا دی گئی ہے، اس پر نمبر لگ جائے گا۔ جو رجسٹرار آفس کے اعتراضات تھے، اور اعتراض یہ تھا کہ یہ وقت کے اوپر ٹائم بارڈ ہے، عام آدمی تو خیر اس کی بھی بہت کم اجازت ملتی ہے، یہ ایک اس کو فائدہ ملا عمران خان کو، وہ اعتراض دور کر دیا گیا اور حکم دے دیا گیا کہ یہ لگا دی جائے، اس کا نمبر لگا دیا جائے۔ حلیمہ خان صاحبہ وہاں پر بھی تولی ہو رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ فوری طور پہ نمبر لگائیں، ابھی بتائیں، تو پھر جج صاحب نے مسکرا کے کہا کہ جب آرڈر کر دی ہے تو نمبر لگ جائے گا، تھوڑا سا آپ دیکھ لیں۔ جس کو میں کہتا ہوتا ہوں کہ یار چھری تلے دم تو لیا کرو، فوری طور پہ جناب ابھی ہو گیا، نمبر لگا دیں، ابھی سماعت شروع کر دیں، ابھی عمران خان کو باہر نکال دیں۔ اور دوسرا وہ کیس ہے وہی جو ملک ریاض سے زمینیں انہوں نے لی ہوئی ہیں، اور کیوں لی ہوئی ہیں سب کو پتہ ہے، کس طرح فائدہ پہنچایا تھا۔ یہ تو 2+2=4 جیسا کیس ہے، اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور توشہ خانہ بھی ایک اسی قسم کا کیس ہے جس میں آپ ایسے آپ نے بلنڈر کیے ہوئے ہیں کہ ایک جرم نہیں، ایک جرم کے اندر آپ نے 10 جرم کیے ہوئے ہیں، آپ بچتے نہیں ہیں اس میں، اور کوئی اس میں ڈیل نہیں ہے، کوئی ڈھیل نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ آپ ایک سیاستدان ہیں، آپ سابق وزیر اعظم ہیں، آپ بیہیو کریں، آپ پاکستان کے حق میں بات کریں، پاکستان کے مفاد میں بات کریں، اور پھر اس کے بعد جو تمام نرمی دی جا سکتی ہے وہ آپ اس کو انجوائے کریں، اس کو حاصل کریں۔ لیکن آپ بازی نہیں آ رہے، آپ ملک کے خلاف، ریاست کے خلاف، اس قوم کے خلاف مسلسل جو ہے کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، اور یہ بڑی اہم بات ہے، بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ضمانتیں ہو سکتی ہیں، اور چونکہ عدالتوں کو فری ہینڈ دے دیا گیا کہ آپ نے، اور پہلے بھی فری ہینڈ تھا، میں بار بار اس کو ساتھ جوڑ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ کیس بہت مضبوط تھے، یعنی کہ توشہ خانہ کیس اور 190 ملین پاؤنڈ والا کیس، ملک ریاض کی زمینوں والا کیس، یہ اتنے مضبوط کیس ہے کہ آپ دنیا کی کسی عدالت میں لے کر چلے جائیں، وہاں پر عمران خان کو سزا ہو جائے گی۔ آپ انڈیا کی عدالتوں میں لے کے چلے جائیں، وہاں پر بھی نہیں بچ سکے گا، یہ اتنا سیدھا سادہ جرم اس نے کیا ہوا ہے۔ تو آپ آ جائیں اس کے اوپر کہ ضمانت ہو سکتی ہے، سزا معطل ہو سکتی ہے، تو اس کے امکانات بھی کم ہیں، بہت کم ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر عمران خان کی سزا معطل ہوتی ہے اپیل کے اندر، تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ایک ترک کا ایک ماسٹر کارڈ باقی ہے، ابھی وہ تحقیقات جاری ہیں جن میں 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کو سامنے لے کر آنا ہے، اس پر ذمہ داری فکس کرنی ہے، اور اگر وہ ماسٹر مائنڈ سامنے آتا ہے تو وہ سب سے پہلے تو فوجی تحویل میں جائے گا، اور فوجی تحویل میں جانے کے ساتھ ہی اس کی یہ جو ساری عیاشیاں ہیں، یہ جو ادھر ہیں بیرک والی، اور شاید وہ بھی اس قسم کی نہ رہیں، کیونکہ قانون کے مطابق ہی ہوگا، ورنہ
شاید ہو سکتا ہے کہ اس سے بہتر جگہ ہو، کیونکہ جتنے فوجی عدالتوں کے اسیران تھے جب وہ فوج کی تحویل میں تھے، تو ہمیں تو پتہ چلتا ہے اور وہ خود آ کے بتاتے ہیں، اس پر باقاعدہ ویڈیوز موجود ہیں کہ ان کو تو وہاں کافی سہولتیں ملتی رہی ہیں۔ اب اس وقت جو صورتحال ہے، عمران خان جو ہے نان ایشو ہو چکا ہے، اور نان ایشو اس وجہ سے بھی ہو چکا ہے کہ دیگر ایشوز بہت اہم ہیں۔ اس وقت جو آپریشن غضب للحق چل رہا ہے پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے، آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جب سے یہ آپریشن شروع ہوا پاکستان میں دہشت گردی کی وارداتیں کتنی کم ہوئی، اور انشاءاللہ تعالی ان کا مکو تو ٹھپ کے ہی ہم واپس آئیں گے، یہ تو اپنی جگہ پر ہو گیا۔ اور دوسرا آج کی جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے، اور یہ پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے، کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایک دن پہلے ایران کے صدر مسعود پزشکیان جو ہے وہ رابطہ کرتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، کچھ ایرانی میڈیا اس کی خبر جاری کرتا ہے، ہم اس کو لیڈ سٹوریز میں چھاپ بھی دیتے ہیں، لیکن اس سے اگلے ہی روز وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب روانہ ہو جاتے ہیں تاکہ وہاں پر آل سعود کے ساتھ، سعودی عرب کے حکمرانوں کے ساتھ بات چیت کریں۔ اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں پاکستان جو ہے وہ پوری طرح ان ہے، اور اس پر نہ صرف ان ہے بلکہ وہ اس تنازع کو حل کرنے کے لیے خاص طور پہ یہ جو مسلم خلیجی ریاستیں ہیں ان میں جنگ نہ ہو، ان میں لڑائی نہ ہو، اس کو روکنے کے لیے پاکستان کس حد تک جو ہے متحرک ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اس تمام کوشش کے اوپر فریقین کا اعتماد ہے پاکستان کے اوپر، پاکستان کی قیادت کے اوپر۔ یہ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کے لیے، یہ ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے لیے، یہ ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے لیے، پوری ٹیم کے لیے ایک بڑی کامیابی کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے۔ ورنہ اس سے پہلے تو ایک وزیر اعظم اور بھی تھے جن کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو حجاز مقدس سے جو کچھ ملا، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، اس میں کہتا ہوں کہ اللہ سب کو بچائے رکھے اس سے، کہ وہاں سے حجاز مقدس سے الزامات کیا ملے کہ تم نے خانہ کعبہ کے عکس والی جو گھڑی ہے وہ چوری کر کے اور ناجائز طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے چور بازار میں بیچ کے مال بنا لیا ہے۔ اب وہ وہاں سے تحفہ ملا ہوا آپ، اور خانہ کعبہ کے عکس والی آپ دیکھیں، یہ وہی وزیر اعظم ہے جن کو سعودی عرب کے جہاز میں جو ہے کیا کہوں آپ کو میں، فرائیڈے ٹائمز کی سٹوری آپ پڑھ لیجئے گا، محمد بن سلمان کے جہاز میں جا رہے تھے، ان کو راستے میں اتار دیا گیا، انہوں نے چلو بھاگ جاؤ ادھر سے اور خود جاؤ جدھر جانا ہے، کیونکہ بھائی جان جہاز میں بیٹھ کے جو گفتگو کر رہے تھے، پھر اس سے بڑھ کر جو بدبختی ان کے حصے میں آئی، وہاں سے ان کو ملا وہ حرمین شریفین کی جو گستاخی ہے، جو توہین ہے، وہاں پر انہوں نے جو سیاسی حرکتیں کی اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مار ان پر پڑی۔ تو یہ بس میں تو اس پر یہی کہتا ہوں کہ بڑے کرم کے ہیں یہ فیصلے، بڑے نصیب کی یہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا کر دیں، اقتدار عطا کر دیں، جس سے چاہے لے لیں، جس کو چاہے عزت دے دیں، جس سے چاہیں اس سے عزت واپس لے لیں۔ تو یہ تو باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہوا ہے اور کہا ہے کہ یہ کہو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔